السلام علیکم جناب، مجھے اجمل جامی کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 23 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشل۔ آج میں نے کسی سیاسی موضوع پہ آپ سے بات نہیں کرنی۔ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے یونیورسٹی آف لاہور میں، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی لاہور میں۔ اس میں چند روز پہلے کیا واقعہ پیش آیا؟ ڈی فارم یعنی فارمیسی کا ایک طالب علم 5ویں سیمسٹر کا کمالیہ سے اٹھ کے یہاں آتا ہے لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اویس سلطان اس کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ بچہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے 5ویں فلور پہ جا کے نیچے کودتا ہے؟ وہ بچہ اپنی جان لیتا ہے۔ اس کے خواب ریزہ ریزہ کیوں ہوئے؟ اپنی جان لینے پہ اسے کس نے مجبور کیا؟ ایسا کیا ہوا کہ ایک نوجوان جو کمالیہ سے اٹھ کے یہاں آتا ہے فارماسسٹ بننے کے لیے، کئی خواب لیے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، وہ اپنے خواب چکنا چور کرنے پر مجبور ہوتا ہے؟ واٹ وینٹ رانگ؟ ہو از ریسپانسبل؟ اس کی تہہ تک جائیں گے۔ سیاسی موضوع تو بات اس لیے نہیں کرنی کہ ہم روزانہ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی آفر کر دی، پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی ہے، خان صاحب سے وکلا نہیں مل پا رہے، ان کی بہنیں نہیں مل پاتی، یہ سب ہمارے سامنے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی سخت باتیں کر دی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی، حکومت کے بارے میں بھی، پی آئی اے کی نجکاری بھی ہو گئی، سب آپ کے سامنے ہے۔ ان موضوعات پہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ میں آج اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں۔ وجہ سیاسی رہنماؤں کے بیانات سامنے ہوتے ہیں، سیاستدانوں سے آپ کے رابطے ہوتے ہیں، صحافیوں کے، اینکروں کے، دانشوروں کے، تجزیہ نگاروں کے، رپورٹرز کے، خبر خود بھی چل کے آ جاتی ہے، کبھی آپ خبر خود نکال لیتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ چسکا فروشی ڈیلی کرتے رہتے ہیں، فلاں ہو گیا، ڈمکان ہو گیا۔ ان موضوعات پہ بات نہیں کرتے۔ جب میں نے آخری بار کراچی میں گٹر کے ڈھکنے والی سٹوری کی، بچہ وہاں وہ گرا تھا، چھوٹا معصوم، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ چسکا فروشی پہ مبنی ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیتے ہیں، سیاسی مسالے والی۔ لیکن آج میں یونیورسٹی آف لاہور کے اس واقعے کے اوپر بات کروں گا۔ یہ بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے، ایسا سانحہ ہے کہ جو چنگاری بن سکتی ہے اس پورے سسٹم کے لیے، ایسا سانحہ ہے جس کی وجہ سے ممالک میں انقلاب آتے ہیں۔ ایسی افسوسناک صورتحال ہے کہ اس بچے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سفاکیت کی انتہا کیا ہوئی؟ ہوا کیا؟ اس کو چھپایا کیسے گیا؟ اور اب کیا سٹیٹس ہے اس واقعے کا؟ وہ تمام خبریں، معلومات، حقائق کھوجنے کی کوشش کی ہے، ذمہ داروں سے بات کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ خبر کل بھی میرے پاس تھی، خبر پرسوں بھی میرے تک پہنچی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں تھے، معلومات مکمل نہیں تھیں۔ آج پوری کوشش کروں گا کہ ایمانداری سے بات کروں۔ عمران میر صاحب انتہائی سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا۔ یہاں لاہور سے ہمارا دوست ہے عمیر، اس نے اس ایشو کو اٹھایا۔ میں نے دیکھا اردو پوائنٹ پہ چھوٹی موٹی خبر آئی، جی ٹی وی کے ایک دو ہینڈل پہ بات آئی، نیشنل میڈیا پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ایلیٹ کیپچر جو ہوتا ہے، یہ اشرافیہ جو ہوتی ہے پرائیویٹ یونیورسٹی میں، جو کچھ ہوتا ہے، کچھ اچھی بھی ہوں گی، ان کے ملٹیپل تعلقات ہوتے ہیں، میڈیا ہاؤسز ان کے اپنے ہوتے ہیں، میڈیا ہاؤسز سے تعلقات ان کے اپنے ہوتے ہیں، پولیس کے ساتھ اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے، اشرافیہ، افسران، وزراء، سفراء، سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ خبر چھپاتے ہیں، واقعات باہر نہیں نکلنے دیتے۔ تو آج میں اس پہ بات کروں گا کہ کیوں اس بچے کے خواب چکنا چور ہوئے، کیوں وہ بچہ مجبور ہوا اپنی جان لینے کے اوپر۔ وہ یہ سفاکیت اور بدبختی کے پیچھے تھے کون سے عناصر، ان کا ذکر کریں گے آج۔ دیکھیے جی، اویس سلطان یہ کمالیہ کا اسٹوڈنٹ ہے، کمالیہ سے اس کا تعلق ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح روبرو نوجوان ہے، کم عمر بچہ اویس سلطان، جس کا میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں ایڈیٹنگ نہیں کروا رہا، موبائل سے دکھاتا جاؤں گا تاکہ آپ وقت کا ضیاع نہ ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چک نمبر 738 سے اس کا تعلق ہے، کمالیہ سے، حشمت چوک کے قریب۔ اس کے والد کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، مقامی کسی صحافی نے گفتگو کی۔ وہ بتاتا ہے کہ جمعرات کو اس نے اپنے بہن سے، بھائی سے، والدہ سے اور مجھ سے بات کی، کسی دباؤ میں نہیں تھا، کسی ناراضی میں نہیں تھا، اور اس نے واؤچرز دکھائے کہ 5 سیمسٹر کی فیس ہم نے پے کی ہے، تو ہی وہ پڑھ رہا تھا آگے۔ اب یہ بچہ جو ہے، اس کے بارے میں اس کے جو اسٹوڈنٹس گروپ ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے واٹس ایپ پہ جو فارورڈ ہو رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان بچوں نے جب احتجاج کیا، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ پھر جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ جمعے کے دن یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ بچہ 5ویں فلور پہ جاتا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے جمعرات کو یہ بچہ، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جس واٹس ایپ گروپ میں یہ موجود تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ، یا کوئی یونیورسٹی کا گروپ ہوگا، اس میں سے یہ ایگزٹ کرتا ہے اپنے آپ کو۔ فیس بک کے تمام پوسٹنگ یا فیس بک اکاؤنٹ بھی بتایا جا رہا ہے ڈیلیٹ کرتا ہے، اور نیکسٹ ڈے یہ آتا ہے اور 5ویں فلور پہ جا کے، چوتھے فلور اپنی بلڈنگ کا، فارمیسی کا، یونیورسٹی آف لاہور جو رائے بینڈ روڈ پر واقع ہے،
وہاں پہ یہ چوتھے فلور پہ جاتا ہے اور وہاں سے نیچے کودتا ہے. نیچے سیمنٹ کے بینچ ہیں, سر لگتا ہے, بری طرح زخمی, لہو لہان ہوتا ہے. سفید کلر کی شلوار قمیض اور بلیک جیکٹ اس نے پہنی ہے. میں ویژول آپ کو دکھا نہیں سکتا. آس پاس بیٹھے بچے اکٹھے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور یہ واقعہ ہے 9:30 سے 10:30 کے بیچ کا, جمعے کی. اب آپ جو سفاکیت میں بیان کرنے لگا ہوں وہ سنیے گا دھیان سے. وہ واقعہ پیش آتا ہے, اس بچے کو وہاں سے اٹھا کے اس یونیورسٹی کا اپنا ہاسپٹل وہاں لے جایا جاتا ہے, علاج معالجے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد اسے جنرل ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور یہ جان کی بازی ہار جاتا ہے. سفاکیت یہ ہے کہ عین اسی دن جمعے کی نماز کے بعد 2-4 گھنٹوں کے بعد اسی جگہ جہاں یہ بچہ گرتا ہے, اسی یونیورسٹی میں, اسی مقام پر وہ انٹرنیشنل فوڈ کلچر فیسٹیول وہاں شروع ہو جاتا ہے. کھابے چلتے ہیں, ناچ گانا چلتا ہے, فیسٹیوٹی چلتی ہے. اس سے بڑی بدبختی اور سفاکیت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ آج 9:30-10 بجے ایک بچے نے اپنی جان لی ہو. کیوں لی ہو بتانے لگا ہوں میں آپ کو. اور آپ اسی دن وہاں پہ ایسا فوڈ کلچرل اور ناچ گانے کا ایونٹ منعقد کریں. یہ بے شرمی نہیں ہے؟ مجھے کبھی امید ہے کہ اس یونیورسٹی کو جو ذمہ دار ہیں, میں ان میں سے ایک کو جانتا ہوں, اویس رؤف صاحب کو, مجھے کبھی امید ہے کہ ان تک حقائق نہیں پہنچے. ان تک حقائق پہنچیں گے تو مجھے پوری امید ہے, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہی ول گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز, ہی ول فکس دوز ہو آر ریسپانسبل. مجھے پوری امید ہے ان سے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں بڑا مایوس ہوں گا. یونیورسٹی کے وائس چانسلر کون ہے, ریکٹر کون ہے, ڈین کون ہے, بعد میں اب آپ کمیٹیاں بنا رہے ہیں, کاہے کو بنا رہے ہیں؟ طالب علموں کے اپنے مطالبات سنے ہیں کیا؟ آپ دیکھیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس یونیورسٹی کا بھی ایک اخبار ہے, ویسے باقی یونیورسٹی کو بھی اپنے میڈیا ہاؤسز ہیں, تعلقات سب کے اچھے ہوتے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ضرور ایکشن لیں گے. لیکن سفاکیت کی کہانی مجھ سے سنیں گے. دکھائیں آگے کیا آپ دکھانے لگے تھے. یہ پھر بچے احتجاج کرتے ہیں. یہ بچے وہاں اکٹھے ہو کہتے ہیں وی وانٹ جسٹس, وی وانٹ جسٹس, وی وانٹ جسٹس, ہمیں انصاف چاہیے. کیونکہ اس دن جب یہ واقعہ پیش آتا ہے نا, تو ایک تو جتنے آس پاس بچے موجود تھے, اسٹوڈنٹ تھے, مجھے بتایا گیا ہے ان سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی گئیں. میں کچھ ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جن کے پاس ویڈیوز تھیں, انہیں بھی کہا گیا ویڈیوز ڈیلیٹ کریں, اور انہوں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کی. اب ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ ہے کہ اس بچے کی یہ چونکہ ڈی فارم کر ہے نا, ڈگری جو ہوتی ہے فارمیسی کی, تو یہ 5ویں سیمسٹر میں ہے. تو اس کی اوور آل جو کریڈینشل ہے, میں نے اس کی اٹینڈنس شیٹ بھی دیکھی ہے, اس کے اوور آل کریڈینشل جو ہیں حاضری کے بڑے اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. یعنی آپ سمجھیں 75-80% سے بھی زائد کئی کلاسوں میں اس کی حاضری ہے. 2 کلاسوں میں اس کی حاضری 67% اور 68% کے قریب گری, کم ہوئی. تو 75% سے اگر کم چلی جائے حاضری تو یہ کہتے ہیں جی کہ سیمسٹر دوبارہ رپیٹ کریں. اگر آپ کا 2 سبجیکٹ میں حاضری کم ہے تو وہ اینول سسٹم میں تو سپلی آ گئی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی سیمسٹر سسٹم ہے تو پورا سیمسٹر رپیٹ کریں. یہ بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کا ایک اپنا ڈرامہ ہے. اس بچے کو یہ کہا گیا کہ آپ کی 2 کلاسوں میں اٹینڈنس کم ہے, 67% اور 68% قریب ہے, تو آپ نہیں جا سکتے اگلے سیمسٹر میں, آپ کو یہ سیمسٹر رپیٹ کرنا ہوگا دوبارہ سے. باقی کلاسز میں وہ بریلینٹ ہے. اس کے جو اپنے کلاس فیلو گروپوں میں واٹس ایپ پہ چیزیں ڈیٹیل شیئر کریں, وہ کہتے ہیں ٹاپر قسم کا بچہ ہے, محنتی قسم کا بچہ ہے. لیکن وہ خاتون جو اس کی ٹیچر ہیں وہ اس کی بات نہیں سنتی, وہ اس کو ریڈیکیول کرتی ہیں. ایک تو گاؤں سے دیہات سے اٹھ کے بچہ آیا ہے, یہاں پہ جو نظام ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا بحثیت مجموعی ان شہروں میں ایلیٹ یونیورسٹیوں میں یہ کلچر ہے. شلوار قمیض پہننے والا بچہ, پیسے اس کے پاس اگر کھلے ڈولے نہ ہوں, لب و لہجہ اگر مناسب نہ ہو, تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. سب سے بڑی مثال تو وہ 3 ایڈیٹ مووی جو انڈیا کی ہے وہ دیکھ لیں نا آپ, کہ وہاں بھی ایک وائرس پھر رہا ہے جو رٹا لگانے والے بچے کو اپریشیٹ کر رہا ہے, جو منفرد آئیڈیا رکھتے ہیں یا سلو لرنر ہیں ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں. انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ مووی بنا کے ایک کانسیپٹ تو کلیئر کر دیتا ہے, لیکن ہمارے ہاں لیاری کا ڈکیت ہو یا ڈھکن اڑ جائے یا اویس اپنی جان لے لے, اس کے اوپر بس 2 دن رولا ڈلتا ہے, کوئی کنسیپچول کلیئرٹی یا کوئی فلم یا کوئی قومی سطح پر کوئی اپروچ وہ نظر نہیں آتی. وہ مووی اس لیے بنی تھی کیونکہ انڈیا میں پچھلے 8-10 سالوں میں 150 بچہ جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہوا ہے انہی واقعات کی وجہ سے. جس طرح سے یہ پروفیسر, جس طرح سے یہ وائرس, ہر یونیورسٹی میں یہ وائرس موجود ہے جو اس مووی میں تھا. اور یہ ایلیٹ کی نمائندہ وائرس ہوتے ہیں. رٹا لگانے والا بچہ اچھا ہے,